اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں سے چوتھے سپارے کی پہلی آیہ مبارکہ، اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، یعنی جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب کامل نیکی ملے گی۔ اور اگر البر کا ترجمہ کیا جائے جنت، یہ بھی ایک اس کا مفہوم ہے، تو جنت اس وقت تک نہیں جا سکو گے جب تک کہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان نہ کر دو۔ اپنا دل کچھ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا حکم کچھ اور ہے، تو اپنے نفس اور دل کی نہیں بلکہ رب رسول کی ماننی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اور نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے کوئی خرچ کر رہا ہے، کس کی نیت میں خلوص ہے، کون ریاکاری اور دکھلاوا کر رہا ہے، لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، اس کی تعریف کی جائے۔ تو جس نیت سے بھی کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ آگے جو آیات مبارکہ ہیں ان کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہودی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ حالانکہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر جس نبی کی بشارت دی گئی تھی تمام نشانیوں کے ذریعے انہوں نے پہچان لیا تھا، اس کے باوجود تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور موقع پیدا کر کے اعتراضات کرتے، ہر بات پہ اعتراض کرنا۔ تو اسی طرح انہوں نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اسی طریقے پر ہم بھی چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں، تو مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مقتدا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، وہ اونٹ کا گوشت ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، اور اونٹنیوں کا دودھ پینا بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، نہ اونٹنیوں کا دودھ ان پر حرام تھا۔ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، ان کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی اور عیسائی سب بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو کوئی مرض لاحق ہوا،
تو اس مرض کی وجہ سے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ چھوڑ دیں، یہ اس سے پرہیز کریں، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یا یہ ہے کہ آپ نے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے منت مانی کہ یا رب ذوالجلال مجھے صحت عطا فرما اس مرض سے، تو میں اپنی پسندیدہ غذا اس کو تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو آپ کی پسندیدہ غذا یہی تھی، اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ان کو تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عارضے کی وجہ سے، یا تو طبیبوں کے کہنے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ منت مان کے انہوں نے اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیا تھا، اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسے آپ کہہ سکتے، یہ چیزیں تو حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی اچھا چلو تم تورات لے آؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہودی یہ جانتے تھے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، ورنہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعنی پہلے سارے انبیاء کرام کے لیے یہ چیزیں، اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حلال تھا، ان کے لیے منع نہیں تھا، جائز ہے اونٹ کا گوشت کھانا بھی، اونٹنی کا دودھ پینا بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی عارضے کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی تورات لے آؤ، تو تورات کو دیکھ لو۔ اب وہ جانتے تھے کہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر وہ تورات نہ لائے کہ ہماری ہی رسوائی ہوگی اور ہم ہی جھوٹے ثابت ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، کل الطعام، تمام پاکیزہ کھانے کی چیزیں، کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، حل حلال ان کے معنی میں، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں جو چیزیں ان میں سے، یعنی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیں، جو چیزیں، ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو کچھ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیزیں خود حرام قرار دے لی تھیں، من قبل ان تنزل التوراہ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تورات تو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ چیز تورات میں اسی طرح مذکور تھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہودی چونکہ ہٹ درمی اور کم ظاہرہ کر رہے تھے اور خواہ مخواہ کی بحث کر رہے تھے، جاننے بوجھنے کے باوجود جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب ان سے کہو، فأتوا بالتوراہ، تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو وہ چونکہ جھوٹے تھے، جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، تو اس لیے پھر تورات لے کر نہیں آئے کہ ہم پھر سب کے سامنے جھوٹے پڑیں گے اور ہماری رسوائی ہوگی۔ یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، الطعام کھانے کی چیز، تو تمام کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ یہاں مراد صرف پاکیزہ چیزیں ہیں، یعنی جن کا کھانا حلال اور جائز ہے،
اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو مثلا خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح اور جانور جن کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ مراد نہیں۔ الطعام سے الف لام جب آتا ہے تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں خاص یعنی پاکیزہ طیب جو انسانی صحت کے لیے اچھی ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے، حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اگر اس میں غور کیا جائے طبی اعتبار سے، میڈیکلی، تو جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ چیزیں اس لیے حرام کی گئی ہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اور جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے شریعت کے اندر وہ اس لیے حلال ہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ باقی استثنائی کیس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بعض بیماروں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بعض مریضوں کا علاج کسی ناجائز چیز کے اندر بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو وہ استثنائی کیس ہوتے ہیں۔ عموماً یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ جس طرح دیکھیے مثلا پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ اسلام کے اندر خنزیر کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر چونکہ گرمی ہوتی ہے اور یہ بھی گرم ہوتا ہے، تو گرمی کے اوپر مزید گرمی، اس لیے اس نے اسلام میں اس کو حرام کیا گیا۔ لیکن پھر تحقیق کر کے پھر انہوں نے خود ہی مان لیا کہ نہیں، کینسر کے جتنے جراثیم اس خنزیر کے گوشت کے اندر ہوتے ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہوتے، تو مان گئے کہ اسلام نے جو منع کیا ہے اس کی حکمت ہے، اور وہ واقعی انسانی صحت کے لیے جو چیز حرام ہے، جو چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے، وہی اسلام نے حرام کیا ہے۔ اب شراب کو اسلام نے حرام کیا ہے، تو شراب ایسی چیز ہے جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اور آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی خرابی ہے کہ جو اور خرابیوں کو جنم دیتی ہے، کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کی عقل نہیں رہتی، جب عقل نہیں رہتی تو پھر اس کو پتہ نہیں کہ اب وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی الطعام سے مراد پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں، کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جن کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ بھی شامل ہے، یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ کچھ چیزیں خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں ایک عارضے کی وجہ سے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ان کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اس عارضے کی وجہ سے، اور بعد میں پھر لوگوں نے اسی وجہ سے شاید اس کو شرعی حرمت سمجھ لیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو شرعی حرمت سمجھا کہ یہ شاید شریعت نے ان کو حرام کیا، تو اس لیے یہودیوں میں یہ چیزیں نہیں حرام تھیں۔ لیکن قرآن پاک کی دیگر آیات جو ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو کچھ چیزیں بنی اسرائیل پہ جو حرام کی گئی تھیں تو وہ ان کی یعنی سرکشی کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی تھیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ الانعام کے اندر ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کی راہ سے کثرت سے روکنے کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کی گئیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود کھانے کی وجہ سے، یعنی ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ،
حالانکہ ان کو سود سے حرام کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق ناجائز باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں وہ حرام کی گئیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری جگہ سورہ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پہ ہم نے ہر ناخن والا جانور وہ حرام قرار دے دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا وَالْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، ہاں جو ہڈی کے ساتھ اس طرح جڑا ہو کہ جس کو جدا نہ کیے۔ فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کی بغاوت، سرکشی، نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ان کو عارضے کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام کیا تھا، لیکن بعد میں ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو حرام ان پر قرار دیا گیا، حالانکہ بنیادی طور پر یہ چیزیں حلال اور جائز ہیں۔ تو ان کے چونکہ مذہب کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں تھیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بھی کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم ان کا یعنی بقول ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حرام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے اوپر یعنی ان سے کنارہ کشی کی، اپنے اوپر ان کو حرام قرار دیا تھا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بلکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں۔ تو حضور نے فرمایا تورات لاؤ، تورات نہیں لائے، چونکہ جانتے تھے کہ یہ جو وہی کچھ ہے جو حضور نے فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے منع کرے، جب چاہے جس چیز کا حکم دے اور جب چاہے جس چیز سے منع فرما دے، وہ قادر مطلق، حکیم مطلق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت صحیح ہے، غلط ہے، درست ہے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے۔ تو یہودیوں کا ایک اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی تھا کہ آپ پہلے کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں پھر منع فرما دیتے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہا جاتا ہے، کہ کسی حکم کو منسوخ کرنا یا اس میں تبدیلی کرنا یا اس میں اصلاح کرنا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کسی چیز کو جائز قرار دیا، جب چاہا کسی چیز کو ناجائز قرار دیا، جب چاہا کسی چیز کو حلال قرار دیا، جب چاہا کسی چیز کو حرام قرار دیا۔ یہ رب ذوالجلال کی حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے منع کرے، اور جب چاہے وہ کسی چیز کو منع فرما دے، وہاں پہ کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہے۔ جس طرح یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پہلے کچھ چیز کا حکم دیتے ہیں پھر منع کرتے ہیں، جس طرح مثلا پہلے مدینہ منورہ میں تشریف لا کے حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 13 مہینے تک یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اور بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ منورہ سے عین شمال کی جانب ہے،
اور مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف جنوب کی جانب ہے، یعنی بالکل اپوزٹ سائڈ۔ تو اس کے بعد پھر جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب کچھ بیوقوف لوگ، ناسمجھ لوگ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلہ سے جس پر یہ تھے، پہلے جس پر تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، محبوب فرما دیے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ مالک ہے۔ اصل تو رب ذوالجلال کا حکم ہے نا، کسی جہت، کسی سمت، کسی ڈائریکشن میں کوئی خاص بات نہیں ہے، حکم اصل رب کا حکم ہے کہ جہاں اس کا حکم آ جائے۔ تو اس نسخ کے بارے میں بھی فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، کسی آیت کو ہم منسوخ کریں یا اس کو بلا دیں، نأت بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، وہ مثلیہ اس جیسی۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون سا حکم کب تک رہے گا۔ انسان کو یعنی ایک حکم دیا گیا، وہ سمجھے گا کہ شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انتہا کو جانتا تھا کہ اتنے وقت تک یہ حکم ہے، اس کے بعد اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں نسخ جو ہے یہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ پہلے کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، پھر اس میں تبدیلی کی گئی، اس میں اصلاح کی گئی۔ مثلا رمضان شریف ہی ہے، روزے جو ہیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کا حکم دیا، پھر ایام بیض کے روزے رکھے تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، 3 روزے ہر مہینے میں 13، 14، 15، پھر ان کی فرضیت ختم ہوئی، رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے۔ اب یہ یعنی تبدیلی ہو رہی ہے، نسخ ہو رہا ہے، پہلا حکم ختم، دوسرا نیا۔ پھر رمضان شریف کے روزے بھی جس طرح اب ہم رکھتے ہیں اس طرح نہیں، اس میں کچھ چیزیں بعد میں تبدیل کی گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے حکم دے، وہاں کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تمام پاکیزہ کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، مگر جس کو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام قرار دے لیا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، محبوب ان سے فرماؤ کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو وہ نہیں لائے، کیونکہ جانتے تھے کہ جو حضور فرما رہے ہیں ایسے ہی تورات میں۔ آگے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا باندھا، جھوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بات منسوب کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں حکم دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی حق واضح ہونے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب ان کا افترا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے افترا باندھا ہے اللہ پر، یعنی یا یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں، اپنے پاس سے کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں۔ تو اب اللہ کے بندوں پر افترا، اللہ کے نبیوں پر افترا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات پر افترا قرار دیا۔ قل، محبوب کہہ دو، صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کی طرف اشارہ ہے جو ابھی یہ پیچھے 2-3 رکوع پہلے گزرا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، چونکہ ملت ابراہیمی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو قل صدق اللہ سے فرماتے ہیں کہ اس طرف اشارہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں سب سے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی اتباع کی تھی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت ابراہیمی پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں ہوتا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو حضرت ہارون انہوں نے تورات کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کی، بعد میں بہت سے انبیاء کرام تورات کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر زبور اتری تو بعد کے انبیاء کرام اسی شریعت اور اسی کتاب کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، نہیں، حضور صاحب شریعت نبی ہیں اور حضور کی اپنی شریعت ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو یہی ہے کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی ان کے زمانے میں، اور یہ نبی اور ایمان والے یہ ان کے طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے تبلیغ فرماتے تھے، جیسا کہ پیچھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کی تفسیر کے اندر بھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تبلیغ فرماتے رہے اور حضور کی بشارت دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ تھے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، یعنی سارے انبیاء کرام وسیلہ تھے اس ہدایت تک پہنچنے کے، اور اصل مقصود ہدایت تھے وسیلہ سب نبی تم، یا رسول اللہ آپ اصل مقصود خدا ہو، سب بشارت کی اذان تھے تم نماز جاں فضا ہو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ اذان جس طرح اذان نماز کے لیے ہوتی ہے تو وہ حضور کی ہی بشارت دیتے رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں آپ کی خبر دیتے رہے۔ تو پھر وہ اصطلاح جو نحو کی اصطلاح کی کہ سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، کہ عام طور پر مبتدا پہلے ہوتا ہے، اصل جو کلام کا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی متعلقہ چیزیں پہلے آ جاتی ہیں اور مبتدا بعد میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ اصل مقصود کلام کا وہی ہوتا ہے۔ تو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، کہ بے شک آپ سب کے بعد میں آئے لیکن اصل مقصود پھر بھی آپ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کہ محبوب فرما دو قل صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ تو یہاں یعنی اشارتاً ہے کہ حضرت ابراہیم، چونکہ دعویٰ تو ان کا بھی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، لیکن فرمایا کہ حنیفاً، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی ہے تمام ادیان باطل سے، تمام باطل طریقوں سے منہ موڑ کر حق کی پیروی کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمام باطل مذاہب سے منہ موڑ کے حق کی پیروی کرنے والے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی تین خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کا ایک گروہ اللہ کا بیٹا کہتا۔ تو یہ چیزیں شرک کے اندر ہیں۔ تو جو یعنی دعویٰ ملت ابراہیمی کا اور طریقہ ان کے خلاف، اور پھر الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کہ آپ ان کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا، وہ تمام ادیان باطل سے منہ موڑ کے دین حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے گزری، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کے علاوہ سورج چاند ستاروں کی وہ لوگ پوجا پرستش کرتے تھے، اور نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی پوجا و پرستش کرواتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ ہر موقع پہ توحید کی تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا، جیسا کہ یہاں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دوسری جگہ دیکھیے سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ کا چچا تھا جس کو قرآن پاک نے لفظ اب سے تعبیر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود سمجھتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، ان کو خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ آزر کون تھا؟ لفظ اب چونکہ بولا گیا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا یہ حقیقی باپ تھا، حالانکہ اگر دلائل کو دیکھا جائے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ ایک تو اسی آیت کو دیکھا جائے تو اس سے بھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہاں باپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو جب ساتھ نام لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجازن باپ کہا جا رہا ہے۔ باپ تو جب اصل حقیقی باپ ہوتا تو پھر یہ کافی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا بھائی۔ آزر جو ساتھ نام لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی وہ آپ کا والد نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، پرورش چچا نے کی تھی،
تو وہ چونکہ پرورش کرنے والا تھا تو اس مناسبت سے اس کو اب کا، ویسے بھی چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں چچا پر باپ کا اطلاق کیا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا اور چچا کے لیے بھی لفظ اب کا استعمال کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام تو آپ کے باپ تھے، اسماعیل علیہ السلام آپ کے چچا تھے، ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، تو تینوں کے لیے لفظ اب استعمال ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ اب جو ہے اس میں وسعت ہے، یہ باپ، دادا، پردادا اور چچا سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آزر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا جس نے آپ کی پرورش کی تھی، تو اس کے لیے لفظ اب کا استعمال ہوا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تبلیغ فرماتے رہے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے رہے، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ حالت کفر میں مر گیا ہے، تو اب اس کے لیے دعا مغفرت کی نہیں، آپ نے اس سے برات کا اعلان کر دیا بھائی، بلکہ روایات میں ہے کہ بروز قیامت بھی وہ آپ سے ریکویسٹ کرے گا، گزارش کرے گا کہ مہربانی فرماؤ، تو آپ فرمائیں گے بھائی کفر کی حالت میں تو مرا تھا، اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے اپنے والدین کے لیے، اب والد حقیقی باپ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اب یہ لفظ باپ اور چچا کے لیے سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا رب ذوالجلال میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، والدین کو۔ تو چچا سے تو برات کا اظہار کر دیا کہ جب دیکھا کہ وہ نہیں مانتا اور کفر کی حالت میں مر گیا، لیکن والدین کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں بھی کی، کیونکہ آپ کے حقیقی والد جو ان کا نام مفسرین نے طارخ یہ لکھا ہے، طارخ یا طارخ، جس طرح آزر ہے اس کے وزن پہ اگر ہو تو طارخ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موحد تھے، مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں چونکہ آتے ہیں، اور حضور کے آبا بھی دلائل قرآن و حدیث کے جو ہیں ان کی روح سے وہ تمام کے تمام موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، کوئی بھی ان میں کافر نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے چچا کو سب سے پہلے تبلیغ کی کہ وہ بت پرست تھا اور بت بنا کے آگے لوگوں کو بھی دیتا تھا، تو آپ نے اس کو تبلیغ کی۔ فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ میں تجھے بھی اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو گھر میں چچا جو بت پرست تھا، باہر نکلے تو دیکھا لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک کوئی آدمی ستارے کی طرف جھک کے عبادت کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب رات کا اندھیرا چھایا
ایک ستارہ دیکھا بڑا چمکتا، قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ رب ہے؟ اب لفظی ترجمہ ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ بعض لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اسی طرح کا ترجمہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، تو یہ ستارے کو کہنا یہ میرا رب ہے شرک ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام سے یہ چیز متصور نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی لمحہ بھی کوئی شرک کریں۔ شرک تو بہت دور کی بات ہے نا، گناہ بھی انبیاء کرام سے نہیں ہو سکتا، وہ ناممکن ہے وہاں پہ کہ کوئی نبی، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے، کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، وہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا گناہ کا۔ تو جب گناہ کا تصور نہیں ہے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ستارے کو کہیں بھئی یہ میرا خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں لفظ استفہام وہ پوشیدہ ہے، اھذا ربی، کیا اس کو رب کہتے ہو؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کو رب کہتے ہو؟ فلما آفل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا نہیں، یہ ڈوب گیا ہے، رب کی یہ شان نہیں ہے۔ رب تو الآن کما کان، وہ جو زائل ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ قیوم ہے، ساری دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، نہ یہ کہ وہ خود ہی ڈوب جائے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر دیکھا چاند چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، فرمایا کیا اس کو رب کہتے ہو؟ یہاں بھی وہی لفظ ہیں۔ تو بعض لوگوں نے ایسے ہی ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، نہیں، یہاں بھی لفظ استفہام پوشیدہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا اس کو رب کہتے ہو؟ فلما افل، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہوں سے ہو جاتا۔ رب نے فضل فرمایا، دستگیری فرمائی کہ مجھے شرک سے بچا لیا، ورنہ میں بھی قوم کے ساتھ مل کے اگر رب کی دستگیری نہ ہوتی، اس کا کرم اور اس کا فضل نہ ہوتا، تو میں بھی ان کے ساتھ سورج چاند ستاروں کی پوجا میں لگ جاتا۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے میرے لیے نبوت کا انتخاب فرمایا اور مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اب چاند بھی ڈوب گیا، فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب سورج نکلا، ساری کی ساری قوم سورج کے آگے اس کی طرف منہ کر کے سجدے میں پڑ گئی۔ یہ تو فرمایا ھذا ربی، کیا اس کو رب کہتے ہو؟ ھذا اکبر، یہ تو ساروں سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ستارے سے بڑا چاند تھا، چاند سے بڑا سورج، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما آفلت، پھر جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کی بے ثباتی اور زائل ہونا، ڈوب جانا، اس سے ان کو سمجھایا بھئی دیکھو یہ خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو خود رب ذوالجلال کے حکم کے پابند ہیں کہ اس کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور اس کے حکم سے غروب ہو جاتے ہیں، اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ چلے جاتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو سورج چاند ستاروں کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اصل یعنی جو رب تو وہ ہے نا جو سب ان کا خالق ہے، مالک ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو میں نے تو اس کی طرف توجہ کر لی، اور حنیفاً وہی الفاظ جو اس آیت میں تھے کہ تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے دین حق کی طرف۔ وما انا من المشرکین، یہاں وما کان غائب کا صیغہ تھا، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میرا شرک سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کی ہدایت دی ہے
کہ میں اس کو وحدہ لا شریک مان کے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وحاجہ قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قوم جھگڑنے لگی کہ یہ کیسے، ساری قوم تو ان سورج چاند ستاروں کو پوجا کرتی ہے اور یہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا ہے آج، یعنی ہماری داڑھیاں سفید ہو گئیں، ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھی یہی کرتے دیکھا ہے، اور آج یہ اٹھ کے کھڑا ہو رہا اور کہتا ہے یہ خدا نہیں ہے اور تم بھی جھوٹے ہو اور تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، انہوں نے کہا کہ ان ہمارے معبودوں کے خلاف اور یہ جو ہمارے الہ ہیں سورج چاند ستارے، ان کے خلاف تم بولتے ہو تو کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ یہ کچھ میرا نقصان کر سکتے ہیں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر رب کی طرف سے کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ آئے گی، اگر بیماری اس نے لکھی ہے، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مجھے آئے گی، اور اگر ادھر سے نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بے جان بت یا سورج چاند ستارے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں تمہارے ان شریکوں سے کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم تو نہیں ڈرتے، تم اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال جو ہر چیز کا خالق ہے اس کا شریک ان چیزوں کو جو مظاہر قدرت ہیں، رب کی قدرت جن سے ظاہر ہوتی ہے کہ سورج کو روشنی رب نے دی ہے جب چاہے بے نور کر دے، چاند کو روشنی رب ذوالجلال نے دی ہے جب چاہے بے نور کر دے، جو اس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ مظاہر قدرت کو تم ان کا شریک ٹھہرا رہے ہو، تم نہیں ڈرتے اور مجھے کہتے ہو کہ مجھے یہ نقصان پہنچائیں گے، تو میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں حالانکہ تم نہیں ڈرتے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اس کو۔ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اسی کی عبادت مانتا ہے، وہی امن کا مستحق ہے، اور جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور مظاہر قدرت رب کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو امن کے مستحق نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری عمر آپ کی توحید باری تعالیٰ کا پرچار کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے گزری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفاً، وہ حنیف تھے، تمام باطل مذاہب سے منہ موڑ کے وہ دین حق پر عمل کرنے والے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تبلیغ دین کے لیے کتنی مشکلات اٹھانی پڑیں۔ قرآن پاک میں آپ کے واقعات جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس پیش کیا گیا، نمرود نے طلب کر لیا۔ جب لوگوں نے کہا بھئی باقی ساری قوم تو سورج چاند ستاروں بتوں کو بھی مانتی ہے اور تمہیں بھی خدا مانتی ہے، اور ایک نوجوان ہے وہ تمہیں بھی خدا نہیں مانتا اور باقی ساری چیزوں کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بس ایک ہی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا اس کی طرف دیکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا فرمائی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رب کا شکر گزار ہوتا، بجائے اس کے شکر گزار ہونے کے اس نے تکبر غرور کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی خدا ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے کہا وہ کون ہے خدا؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا، جس کی تم عبادت کی دعوت دیتے ہو ساری قوم تو مجھے خدا مانتی ہے اور تم کسی اور کو خدا مانتے ہو، کون ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور پھر موت دے گا، جو آ رہا ہے اسی کے قدرت سے آ رہا ہے اور جس کو موت آئے گی اسی کے حکم سے آئے گی۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کون سا کام ہے، بس اتنی سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک آدمی جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اس کو کہا جا بھائی تو آزاد ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑا اور اس کو مار دیا۔ اس نے کہا لو دیکھو یہ کون سا کام ہوا، ایک مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، ایک زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے بھائی جس کو چھوڑ دیا اس کو تو چھوڑ دیا ہے نا، جس کو مارا ہے اس کو ذرا زندہ کرو نا، پھر تمہارا پتہ چلے کہ تم کیسے زندگی دیتے ہو۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کٹ اجتی کر رہا ہے تو آپ نے اپنی دلیل کو ایک اور انداز میں پیش کیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو ایک دن اس کو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا نا، کہ بجائے مشرق سے مغرب سے سورج نکلے۔ فَبُہِتَ الَّذِی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کی مت ماری گئی۔ کیوں کہ جس طرح پہلے اس نے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا، اور بے قصور کو پکڑ کے قتل کر دکھایا دیکھو میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی وہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، اگر تیرا کوئی اور خدا ہے تو اس کو کہہ کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں اس کو غروب کرے، یعنی کٹ اجتی کرتی ہے تو یہ بھی کر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبہوت ہو گیا، اس کی مت ماری گی، وہ یہ بات نہ کر سکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین اسلام اور توحید خداوندی کی تکلیف کے لیے، توحید خداوندی کی تبلیغ کی خاطر بہت زیادہ مشکلات کو اٹھانا پڑا، لیکن تمام مشکلات کو، تمام تکالیف کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کیا، حتیٰ کہ انتہا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی جرم کی پیدائش، یعنی یہ جو ان کے نزدیک ایک جرم تھا توحید خداوندی کی تبلیغ کرنا اور توحید خداوندی کا پرچار کرنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بت جو تم نے بنا رکھے ہیں اور نمرود اور سورج چاند ستارے یا کوئی بھی ہو جس کی بھی پوجا و پرستش کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یہ ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، یہ سب اس کے مخلوق ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو توحید کی اس پرچار کے یہ جو ان کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم تھا، اسی جرم کی پیدائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں انہوں نے پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پرچار پر کسی قسم کا آپ نے وہ کمپرومائز نہیں کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پرچار سے رک جاؤں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو، مجھے
اگر تم قتل بھی کر دو گے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس میں یعنی تم کوئی فرق نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بھی کوشش کی اور ڈالا اپنی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، آپ کی تبلیغ کے واقعات اور آپ کو اس سلسلہ میں جن تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم صدقے دل سے، صرف یعنی زبانی کلامی جس طرح یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے، فرمایا اس طرح صرف دعویٰ نہیں بلکہ صدقے دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ اور وہ کیا تھا؟ تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے وہ دین حق کی پیروی کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہیں تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔